سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور پاکیزہ بنایا ہے اور آپ کو تمام جہان بھر کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ وہاں نہیں تھے جبکہ وہ کلمے ڈال رہے تھے اس بات کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ وہاں نہیں تھے جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ آپ کو اپنے کلمہ کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا میں ذی وجاہت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے پنگھوڑے میں اور بڑھاپے میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ کہ اے میرے رب میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس وہ تو اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں سیدہ مریم علیہ السلام کے فضائل اور ان کا مرتبہ، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں ہیں جن کی جانب قرآن پاک نے یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کو، جو کہ نبی نہیں ہیں، نبیہ نہیں، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ نبوت جو ہے اللہ نے صرف مردوں کو عطا فرمائی ہے، عورت اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اللہ نے صرف مردوں کے لیے خاص رکھا ہے، اس میں عورت مرد کی مساوی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت ساری عورتوں کو اللہ نے بہت مقام بخشا ہے، جن میں سے ایک سیدہ مریم علیہ السلام ہیں،
اور پھر باقی ایک سیدہ آسیہ جو کہ فرعون کی اہلیہ تھیں، ان کو بھی بہت مقام عطا فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی اہلیہ ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں مختلف احادیث میں مختلف فضائل آئے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں بھی بحث کی کہ ان میں سے سب سے اونچا کون ہے ان عورتوں میں سے، تو روایات مختلف قسم کی ہیں، کسی ایک روایت میں کسی ایک کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، کسی دوسری روایت میں دوسری کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ عورتوں میں سے یہ چند عورتیں جن کا تذکرہ ہے یہ بہرحال بہت اونچا اور بلند مقام رکھتی ہیں۔ بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی وہ سردار ہیں۔ تو یہاں سیدہ مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، یعنی اپنے جو قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے نبی کی ماں بنانے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کو گناہوں سے اور گناہوں کے جذبات سے پاک کر دیا ہے، اور آپ کو زمانے بھر کی عورتوں پر اللہ نے ایک امتیازی مقام دے دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے مریم کہ اب تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کے سامنے لمبا قیام کیا کرو۔ قنوت ہمارے ہاں بھی ایک لفظ ہے، دعائے قنوت۔ قنوت کا عربی زبان میں جو لفظی ترجمہ ہے وہ لمبا قیام ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو مقام عطا فرمائیں، فضیلت عطا فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی اب چھٹی ہو گئی، اب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مزید نیک کام نہیں کرے گا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جس قدر اللہ اپنا قرب کسی کو بخشتے جائیں اسے اپنے آپ کو عبادات میں اسی قدر زیادہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا مقام کس کا ہوگا، لیکن آپ جوں اللہ کے قرب میں بڑھتے جاتے تھے، اسی طرح سے عبادات کی کثرت بھی آپ سے منقول ہے، حتیٰ کہ پوری رات جو ہے مصلی پر کھڑے ہوتے، پاؤں مبارک ورم آ جاتا، سوج جاتے، اور جب یہ عرض کیا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت میں کوشش کیوں کرتے ہیں، وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سارا کچھ ہی معاف کر دیا، اول تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یا مریم قنوتی، پہلے اللہ نے فضیلت دی، لیکن فرمایا کہ اب کیا ہے، اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے لمبا قیام کرو، وسجدی، اور سجدے کرو، سجدے کثرت سے، قیام، سجدہ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اچھی طرح جو ہے یہ نماز اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو لگا بھی دیا۔ آگے بیچ میں جو آیت آئی ہے وہ ذالک من انباء الغیب، یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام، تھوڑا سا کلام کا رخ بدلا کہ یہ جتنی باتیں بھی ہم نے پیچھے بیان فرمائیں، قرآن پاک یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنی بھی باتیں آپ نے پیچھے بیان فرمائی کہ مریم نے یوں ہوا، زکریا علیہ السلام کو یوں ہوا، یہ سب واقعات ہیں، اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کے آپ چشم دید گواہ نہیں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں موجود نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، جبکہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ کفالت، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سیدہ مریم آ گئیں، ان کی والدہ نے ان کو چھوڑ دیا، تو اب یہ بات چلی کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو زکریا نے کہا میں کروں گا، باقی لوگ کہنے لگے نہیں ہم کریں گے، تو پھر ان کا آپس میں جو تنازع تھوڑا سا بن گیا، اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تجویز سوچی کہ ہم کیا کریں گے، قلمیں لے آئیں گے اپنی لکھتے ہیں جس سے، اور پانی کے اندر ڈال دیں گے، پانی بہ رہا ہے جیسے ندی کا، نہر کا، نالے کا، اور اس کے اندر ڈال دیں گے جس کی قلم پانی کے الٹے بہاؤ پر چلنا شروع ہو گئی، یعنی پانی اس طرف جا رہا ہے لیکن قلم اس کی ادھر چلنا شروع ہو گئی، وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ تو سب نے قلمیں ڈالیں تو باقی سب کی قلمیں تو پانی کے بہاؤ سے بہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ الٹی طریقے سے جانے لگی۔
تو یہ بات اس کا بات کا قرہ نکل آیا، فیصلہ ہو گیا کہ کفالت یہ کریں گے۔ اب یہ واقعات کی اتنی باریک باریک تفصیلات قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ قلمیں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس پر قرآن سوال کرتا ہے کہ یہ آخر کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟ یہ سوال ہے دراصل ان لوگوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرا کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی نہیں ہے تو یہ واقعات کہاں سے پتہ چلے؟ کیونکہ کسی واقعے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یا تو آپ اپنے قیاس سے کچھ بیان کرتے ہیں، واقعہ قیاس سے تو بیان ہو نہیں سکتا، قیاس سے آپ سٹوری سے کوئی بنا سکتے ہیں لیکن جو واقعہ پیچھے ہو چکا ہے آپ اس کو قیاس سے بیان نہیں کر سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، کسی سے پڑھے نہیں ہیں، سیکھے نہیں ہیں، تو پھر اتنی تفصیلات کے ساتھ، اتنی باریک تفصیلات کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کسی واقعے کو بیان کرنا، اس کا سوائے اس کے کوئی امکان ہی نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ آپ سے غیب اب ہو چکا، اب تو ہم وہاں نہیں تھے، تو آپ سے غیب تھا لیکن اللہ نے اس غیب کو آپ پر لائے اور آپ کو بتا دیا، غیب کی خبر آپ کو دے دی، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ضمناً بیان فرما دی۔ آگے اس کے بعد یہ فرمایا کہ مریم کو فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشخبری دیتے ہیں، جیسے زکریا کو خوشخبری ملی یحییٰ علیہ السلام کی، ایسے مریم کو بھی خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا دیں گے۔ اب مریم پریشان کہ بیٹا کہاں سے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے اور مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے تعجب کیا، تو فرمایا کذالک اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی عام ضابطہ تو یہ ہے کہ وہ سبب کے ساتھ مسبب کو جوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ کرنے پہ آتے ہیں تو جیسے سبب کے خالق وہ ہیں، مسبب کے خالق بھی وہی ہیں۔ یہیں سے ایک بات بڑا اہم ہے، بڑی باریک ہے لیکن سمجھ لینی چاہیے، عقیدے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سبب کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں اور مسبب کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ مثال، آگ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آگ جو لکڑی کو جلاتی ہے تو یہ جو جلانے کا اثر اور فعل ہے یہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آگ کو تو اللہ نے پیدا کیا اور لکڑی کو آگے آگ جلا رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کے خالق ہیں اور مالک ہیں۔ یہ بات عقیدے کی ہے، عقیدے میں رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے سبب کو پیدا کی، آگ کو جیسے پیدا کیا انہوں نے، ایسے ہی اس کے اندر جلانا بھی پیدا کیا، اور وہ جب چاہتے ہیں اس کے اندر سے یہ وصف اٹھا لیتے ہیں، جیسے اٹھا کے دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا کہ وہ دور بلندی پہ بھی کوئی پرندہ وہاں سے اگر گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ جل کر نیچے آ جاتا، اتنی سخت آگ تھی، اور کئی پیچھے جو ہے وہ دور تک اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے قریب نہیں جا سکتے تھے، کہنے لگے خود ہی چلے جاؤ، انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ تو پھر وہ ایک منجنیق بنائی اور یہ کچھ کیا، اس کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی جا، یعنی آگ موجود ہے لیکن اس کے اندر جلنا نہیں ہے، چھری موجود ہے لیکن اس کے اندر کٹنا نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن پیاس کا بجھنا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جیسے سبب کا پیدا کرنے والا میں ہوں، مسبب کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو ان آیات میں یہ فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یعنی ماں باپ سے بچے کا پیدا کرنا وہ بھی میں کرتا ہوں، ماں باپ نہیں کرتے، اور ماں باپ کے بغیر بچے کا پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بھی میں نے کیا، اور جو ہے بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد وہ بھی میں نے دی، کسی اور نے نہیں دی۔ اب بغیر باپ کے سیدنا مسیح ابن مریم کو پیدا کریں گے تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں میں اپنی قدرت سے کروں گا، یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو ایک مسلمان کے عقیدے میں جمنی چاہیے اور ہر وقت اس کے سامنے رہنے چاہیے، اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ عام طور سے دنیا کے اسباب اس طرح قدر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پس پردہ چلی جاتی ہے، یعنی جب بھی کسی سے کہو کہ یہ کام ہو گیا یا ہو جائے گا
تو فوراً سبب کی طرف ذہن جاتا ہے، اور سبب نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ جو اللہ کی قدرت کا پورا انہوں نے استحضار نہیں ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح ابن مریم جو تھے وہ بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر، ان کو بیچاروں کو یہ شبہ ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کے اوپر نظر نہیں ہے، جو اس کا یقین ہونا چاہیے وہ دلوں میں نہیں ہے، تو وہ پھر بیچارے قرآن پاک میں پنکچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے بن باپ کو پیدا کیا، لیکن وہ پھر ادھر ادھر کی دائیں بائیں کان ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عقل کے مطابق قرآن ہو جائے۔ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے عقلی اصولوں کو نہیں بدلیں گے، قرآن کے اندر تحریف شروع کر دیں گے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له، فرمایا کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے جب بھی کسی کام کے کرنے کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں اسباب نہیں اکٹھے کرنے پڑتے، ہمیں اکٹھے کرنے پڑتے۔ ہم نے جلانا ہو کسی چیز کو تو ہمیں آگ لانی پڑتی ہے، کاٹنا ہو تو ہمیں چھری لانی پڑتی ہے، اور پیاس بجھانی ہو تو پانی لانا پڑتا۔ ہم محتاج، سبب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو سبب کو پیدا کرتے ہیں تو بھی کن، اور مسبب کو پیدا کرتے ہیں تو بھی کن فیکون، وہ کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، اور ان واقعات کے اندر قرآن پاک یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، یہ مختصر اشارے اور سبق دیتا ہے، یہ ہمارے لیے ہیں کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔